اسلام ان شارٹ کے چینل سے ایک ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے ریلیجن اینڈ سوسائٹی. تو اسی پلیٹ فارم سے آج آپ کے ساتھ ایک پیغام شیئر کرنے جا رہا ہوں جو ہمارے معاشرے میں ایک بہت ہی اہم مسئلہ ہے. تقریباً 70 سے 80% لوگ اس مشکل سے دوچار ہیں. اور یقین کریں آپ یہ تصویر دیکھیں, آپ یہ جو تصویر دیکھ رہے ہیں, میں نے بھی جب یہ تصویر دیکھی تو بڑا حیران ہوا. یہ گاڑی کے اوپر کور کیسا ہے؟ تو یہ عرب کنٹری کی ایک تصویر ہے. اور اس کا جب ٹویٹر پہ میں نے اس کو دیکھا تو اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ یہ مالک جس کی گاڑی تھی نا, اس نے جب صبح اٹھ کے دیکھا تو اس کی گاڑی کے اوپر یہ جو ہے نا شاپنگ بیگ یہ اس کے اوپر لگا ہوا. تو اس نے اپنا ادھر ادھر کوشش کی اور ہمسایوں سے پوچھا کہ بھئی یہ میری گاڑی کے اوپر شاپنگ بیگ کون لگا گیا ہے؟ تو ہمسایوں نے بتایا کہ جناب ہمارے گھر میں پینٹ ہو رہا ہے, پینٹ کا کام چل رہا ہے, تو آج جو ہے نا ایئر پریشر کے ساتھ کام ہونا تھا, تو ہمیں ڈر تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی گاڑی باہر کھڑی ہے کہ کچھ جو شاور سے کچھ ڈراپس جو ہے نا وہ آپ کی گاڑی پر نہ آ جائیں, آپ کی گاڑی خراب نہ ہو جائے, آپ کی گاڑی کا پینٹ خراب نہ ہو جائے, تو ہم نے اس کے اوپر شاپنگ بیگ لگا دیا. یقین کریں کہ وہاں پہ جو بھی ہے نا, لیکن کچھ نہ کچھ اخلاقیات ہیں. اور بدقسمتی سے اگر ہم اپنے وطن میں دیکھ لیں تو جو کچہری میں بہت سارے کیسز اس طرح کے آ رہے ہوتے ہیں کہ میں اپنے ہمسائے کی بدسلوکی سے تنگ ہوں. میرا ہمسایہ اپنے گھر کا کوڑا میرے سامنے گھر کے سامنے پھینک جاتا ہے. میرا ہمسایہ اونچی آواز میں ڈیک لگا لیتا ہے, میرے لیے جو ہے نا اذیت کا باعث بنتا ہے. میرا ہمسایہ جو ہے وہ میرے گھر کے سامنے گاڑی لگا کر مجھے تنگ کرتا ہے. ہمارے معاشرے میں ہمسایوں کے ساتھ اس طرح کا بدترین سلوک ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنا گھر اس وجہ سے بیچ دیتے ہیں کہ ہمسایہ اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا. جبکہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمسایوں کے حقوق بیان فرمایا کرتے تھے, صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم ڈرتے تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور یہ بھی فرما دیں کہ ہمسایوں کے جو ہے نا جائیداد میں بھی حقوق ہیں, حصہ ہے ان کا. اور جبریل امین علیہ السلام جب بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو ہمسایوں کے ساتھ حسن سلوک کی تلقین فرمایا کرتے تھے. تو یار یہ دیکھیں کہ آج ہم اپنے ارد گرد نظر دوڑا لیں, دیکھیں کتنے ہمسائے ہمارے ہم سے خوش ہیں, یا کس طرح کے معاملات ہماری سوسائٹی میں چل رہے ہیں. اور جو ہے نا ہماری تھانے کچہریوں کی آپ دیکھ لیں کہ ہر تھانے میں کوئی نہ کوئی کیس روزانہ اسی بنیاد پہ آ رہا ہوتا ہے, حتیٰ کہ لوگ ہمسایوں کو قتل تک کر دیتے ہیں. تو پھر ہم جو ہے نا اخلاقیات بھول کر اور پستی کی جانب ہم جو ہے نا وہ جا رہے ہیں, تنزلی کی جانب ہم جا رہے ہیں. نہ ہم ہمسایوں کے حقوق کا خیال کرتے ہیں, نہ ہم اپنے رشتہ داروں کے, نہ ہم اپنے دوستوں کے, نہ ہم اپنے مذہب کے, نہ ہم جو ہے کوئی جو ہے نا ایمانداری کے ساتھ کام کر رہے ہیں. تو لیکن پھر اس کے نتائج تو یہی ہوں گے کہ عدم برداشت ہوگی, پریشانیاں ہوں گی, مشکلات ہوں گی, اور ہم اسی طرح ذلیل ہوتے رہیں گے. اللہ تعالی ہم پر اپنا کرم فرمائے اور ہمیں بھی ہمسایوں کا حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.